تو ساری پرانی یادیں آتی ہیں تو دل گرفتہ ہو جاتا ہے۔ یہ سماعت فرمائے، میں نے ایک قطع تاریخ کہا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سلام کے کچھ شعر کہ سیدھے سادے بندے خالق، سیدھے سادے بندے خالق، ماتم دارے سبت پیمبر، نام عزیز اور کام بھی پیارے، نام عزیز اور صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات، سرکار سچے پیارے، نام عزیز اور کام بھی پیارے، چاہتے تھے سب اصغر و اکبر، اپنے پرائے سب کے مونس، اپنے پرائے سب کے مونس، طالب خیر تھے سب کے دلبر، خلق حسن کے پیرو تھے وہ نہیں تھے بس نام کے شبر، خلق حسن کے پیرو تھے وہ نہیں تھے بس نام کے شبر، ہر مومن کے دکھ کے ساتھی، ہر مومن کے دکھ کے ساتھی، بہر منافق سیف دوپیکر، بہر منافق اور نرم ہنسی چہرے پہ ہمیشہ، نرم ہنسی چہرے پہ ہمیشہ، ہوتے نہ تھے آپ سے باہر، اور مایوسی کی اندھیاری میں، مایوسی کی اندھیاری میں، عزم و عمل کا نجم منور، عزم و عمل کا نجم منور، اور قوت بازو کے چھٹنے سے چشم ظفر ہے اشکوں سے تر، اور یاد جب آئے منزل دادا، روئے قلب حسین و باقر، روح رمیز و جان محمد، غمگین جسم کاظم و سرور، اور بے حمزہ تاریخ ملی ہے، خلد بری اب چلیے خلد بری اب چلیے شبر۔ اس نظم کے بعد ظاہر ہے پھر آپ لوگوں سے ملاقات مشکل ہوگی، اور ہر شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس نے جتنا کہا ہے سب ایک دن میں سنا دے۔ میں سلام سے پہلے دو تین، اور وہ بھی میں اس لیے چاہتا ہوں زیادہ تر مومنین کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شعر میرے ہیں، کیونکہ اب اس میں مقطع کچھ اور لوگوں کے بھی سنائی دیے ہیں مجھے یوٹیوب پر، اس لیے سماعت فرمائیں۔ یہ جونپور کی طرحی شب بیداری 25-30 سال پہلے ابو خاں مرحوم نے پڑھا تھا یہ سلام، میں اس کے چند شعر سنا رہا ہوں کہ جن کو معلوم نہیں روح عبادت کیا ہے، جن کو معلوم نہیں روح عبادت کیا ہے، بس وہی کہتے ہیں ماتم کی ضرورت کیا ہے، جن کو معلوم نہیں روح عبادت کیا ہے، بس وہی کہتے ہیں ماتم کی ضرورت کیا ہے، بس وہی کہتے ہیں ماتم کی ضرورت کیا ہے، مان لیں ہم بھی کہ ہیں مجلس و ماتم بے فیض، خدا نخواستہ مان لیں ہم بھی کہ ہیں مجلس و ماتم بے فیض، آپ سمجھا دیں اگر اجر رسالت کیا، مان لیں ہم بھی کہ ہیں مجلس و ماتم بے فیض، مان لیں ہم بھی کہ ہیں مجلس و ماتم بے فیض، آپ سمجھا دیں اگر اجر رسالت کیا ہے، اور اجر بھی مثل قلم تم نے نبی کو نہ دیا، اجر بھی مثل قلم تم نے نبی کو نہ دیا، یہ وفا ہے تو ذرا کہہ دو بغاوت کیا، اجر بھی مثل قلم، اجر بھی مثل قلم، اجر بھی مثل قلم تم نے نبی کو نہ دیا، یہ وفا ہے تو ذرا کہہ دو بغاوت کیا ہے، اور کیوں یہ کہتے ہو کہ ایک رسم ہے شہ کا ماتم۔ دیکھیے میں اگلے 2 اشعار میں اس کی تشریح کروں گا،
کہ کیوں یہ کہتے ہو کہ ایک رسم ہے شہ کا ماتم، کیوں یہ کہتے ہو کہ ایک رسم ہے شہ کا ماتم، تم کو معلوم نہیں عین حقیقت کیا ہے، تم کو معلوم نہیں عین حقیقت کیا ہے، ماں کی آغوش ہی میں سیکھا ہے ماتم کرنا۔ یہ سماعت فرمائیں گے؟ کسی سے بھی میں پوچھوں کہ سرکار آپ نے ہائی اسکول کب کیا، گریجویشن کب کیا، ایم اے پی ایچ ڈی جو بھی کیا ہو کب کیا، تو وہ سب بتا دے گا، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے پہلی بار ماتم کب کیا۔ تو ماں کی آغوش ہی میں سیکھا ہے ماتم کرنا، ہے ازا رسم تو بتلائیے فطرت کیا ہے، اور دین فطرت ہے جسے کہتے ہیں دین اسلام۔ ہے ازا رسم تو بتلائیے فطرت کیا ہے، دین فطرت ہے جسے کہتے ہیں دین اسلام۔ اب نہ کہیے گا کہ ماتم کی ضرورت کیا ہے، اب نہ کہیے گا، اب نہ کہیے گا کہ ماتم کی ضرورت کیا ہے، اب نہ کہیے گا کہ ماتم کی ضرورت کیا ہے۔ اور یہ بھی قطعاً سماعت فرمائیں کہ کچھ یہ آوازیں اس زمانے میں بہت اٹھ رہی تھیں جب کہا تھا میں نے یہ شعر کہ ہیں قبول اس کے عمل جس کی نمازیں مقبول، ہیں قبول اس کے عمل جس کی نمازیں مقبول ہوں، نمازیں بھی قبول اس کی ضمانت کیا ہے، ہیں قبول اس کے عمل جس کی نمازیں مقبول ہوں، نمازیں بھی قبول اس کی ضمانت کیا ہے۔ ذکر شبیر کرو تاکہ نمازیں ہوں قبول، ذکر شبیر کرو تاکہ نمازیں ہوں قبول، ورنہ سوچا ہی کرو گے یہ شفاعت کیا ہے۔ ذکر شبیر کرو تاکہ نمازیں ہوں قبول، ورنہ سوچا ہی کرو گے۔ اور جس شعر کے لیے سلام کی زحمت دی ہے آپ لوگوں کو، کہ آپ دیکھتے ہیں جب آپ شعراء کی خطبہ کی واہ واہ کرتے ہیں تو وہ اعلیٰ ورزے اور حسن سماعت کہتے ہیں۔ اب یہ سماعت فرمائیں کہ حسن سماعت کا عملی نمونہ کہاں دکھائی دیتا ہے۔ سماعت فرمائیں سن کے اکبر کی اذاں آ گئے حر جانب شہ، سن کے اکبر کی اذاں آ گئے حر جانب شہ، آج معلوم ہوا حسن سماعت کیا ہے۔ سن کے اکبر کی اذاں، دیکھیے ان کا ارادہ بہت پہلے سے تھا، دل میں محبت فاطمہ راسخ تھی ان کے، لیکن جو عملی طور پر سامنے آیا ہے وہ رات کی تاریکی میں بزدلوں کی طرح نہیں گئے تھے، ورنہ یہ الزام لگ جاتا کہ چپتے چپاتے بھاگ آئے، روز روشن میں آئے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ سن کے اکبر کی اذاں آ گئے حر جانب شہ، آج معلوم ہوا حسن سماعت کیا ہے، اور جنت سب کو چاہیے۔ لیکن شیعان علی ابن ابی طالب رو گڑ گڑا کے نہیں مانگیں گے، وہ تو محاورتاً مونچھوں کو تاؤ دے کے کہیں گے کہ گوہر اشک ادا لایا ہوں دامن بھر کے، گوہر اشک ادا لایا ہوں دامن بھر کے، بول رضوان تیرے خلد کی قیمت، گوہر اشک ادا، گوہر اشک ادا لایا ہوں دامن بھر کے، بول رضوان تیرے خلد کی قیمت کیا ہے۔ اور یہ مقطع اس کا سن لیجئے کہ 14 جلووں کی زیارت کا وہ دن ہوگا شعور، 14 جلووں کی زیارت کا وہ دن ہوگا شعور، ہم علی والوں کی ہے عید قیامت کیا، 14 جلووں کی زیارت کا وہ دن ہوگا شعور، 14 جلووں کی
زیارت کا وہ دن ہوگا شعور، ہم علی والوں کی ہے عید، قیامت کیا ہے؟ کیونکہ وقت بھی، ورنہ آپ لوگوں کیا حسن سماعت دیکھتے ہوئے تو اور بھی سنانے کو جی کہتا تھا، لیکن یہ سماعت فرمائیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا اکثر حضرت حور کا تذکرہ سلاموں میں، ایک شعر، دو شعر، تین شعر۔ یہ سماعت فرمائیں کہ نہ سر جھکایا نہ حور ہاتھ جوڑ کے نکلے، نہ سر جھکایا نہ حور ہاتھ جوڑ کے نکلے، یزیدیت کی کلائی مروڑ کے نکلے۔ نہ سر جھکایا نہ حور ہاتھ جوڑ کے نکلے، یزیدیت کی کلائی مروڑ کے نکلے۔ اور یہ بھی سماعت فرمائیں کہ جو ان کو روکنے کچھ ان کی جوڑ کے نکلے، جو ان کو روکنے کچھ ان کی جوڑ کے نکلے، دبے کسی سے نہیں سب کو جوڑ کے نکلے، دبے کسی سے نہیں۔ اور سماعت فرمائے جو روکنے کو بڑھے اتنے بدحواس ہوئے، جو روکنے کو بڑھے اتنے بدحواس ہوئے، خود اپنے گرد سے سر اپنا پھوڑ کے نکلے۔ اور سماعت فرمائیں کہا جری نے جسے روکنے کو آنا ہے، کہا جری نے جسے روکنے کو آنا ہے، اٹوٹ رشتہ اجل سے وہ جوڑ کے نکلے۔ اور چلے وہ جانب شبیر، بس تصور کیجئے تیز رفتاری کا کہ چلے وہ جانب شبیر اتنی تیزی سے، پرندہ تارے قفس جیسے توڑ کے نکلے۔ اور حسین کیا ہیں بتایا یہ فوج اعداء کو، چپ چاپ نہیں چلے آئے ہیں، حسین کیا ہیں بتایا یہ فوج اعداء کو، ضمیر خفتہ اعداء جھنجھوڑ کے نکلے۔ اور یہ شعر قافیہ بالکل خالص اپنے آس پاس کا ہے، شہر والے اس سے محروم ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق دیہات سے ہے اس لیے کہا ہے کہ سماعت فرمائیں وہ دن دہاڑے نہ آتے تو لوگ کہہ دیتے، وہ دن دہاڑے نہ آتے تو لوگ کہہ دیتے، اندھیری رات میں سر کو نہوڑ کے نکلے۔ وہ دن دہاڑے نہ آتے، وہ دن دہاڑے نہ آتے تو لوگ کہہ دیتے، اندھیری رات میں سر کو نہوڑ کے نکلے۔ اور یہ بھی سماعت فرمائیں چلے تو روشنی حق میں ہر دلیل اپنی، چلے تو روشنی حق میں ہر دلیل اپنی، پھٹک کے چھان کے چن کے پچھوڑ کے نکلے۔ چلے چلے تو روشنی حق میں ہر دلیل اپنی، پھٹک کے چھان کے چن کے پچھوڑ کے نکلے۔ اور چنے، اور یہ بھی دیکھیں کہ آنسوؤں کی قیمت بہت ہے، لیکن کن آنسوؤں کی؟ ان آنسوؤں کی جو وہاں تک پہنچ سکے جو ان کی جگہ ہے۔ اب یہ سماعت فرمائیں کہ چنے جو اشک عزا بنت فاطمہ نے، بنت مصطفیٰ نے شعور، چنے جو اشک عزا بنت مصطفیٰ نے شعور، بروز حشر کروڑوں کروڑ کے نکلے۔